ایکسپیریمنٹ فلم کی کہانی دو ایلیفینٹ کی ایموجی سے شروع ہوتی ہے، جہاں نیشنل سلیکشن لکھا ہوا آتا ہے۔ پھر کچھ انسیکٹس کا ایک دوسرے پر اٹیک کھایا جاتا ہے۔ اس میں پانی میں اور خشکی میں رہنے والے جانور بھی ہوتے ہیں۔ پھر انسانوں کا ایک دوسرے انسانوں پر کچھ سالز دکھایا جاتا ہے۔ اس میں بریشر ایک وائلس سائل ہوتا ہے۔ ایک لڑکا سامنے آتا ہے جس کا نام وائلس ہوتا ہے، وہ اینٹی بایوٹینس ہوتا ہے۔ پہلا سین پبلک پہ شروع ہوتا ہے، جہاں پبلک سیریز لگا رہی ہوتی ہے۔ مون کوسن اور پیس شہد کے بالز پکڑے ہوتے ہیں۔ ٹریوس پیس پروسیشن میں ہوتا ہے، ایک آدمی سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ ٹریوس نے جو بورڈ پکڑا ہوتا ہے اس کے اوپر لکھا ہے برنگ دیم ہوم۔ اسی دوران ایک لڑکی اسی پبلک میں ہوتی ہے، کو ایک آدمی پش کرتا ہے جس سے وہ نیچے گر جاتی ہے۔ دیکھ کر ٹریوس کو غصہ آ جاتا ہے، وہ اس آدمی کو پنچ مارنے لگ جاتا ہے۔ اچانک سے پولیس آ جاتی ہے اور لڑائی کو ختم کر دیتے ہیں۔ لڑکی ٹریوس سے پوچھتی ہے کیا تم ٹھیک ہو؟ اس کے بعد ٹریوس کی اس کے ساتھ دوستی ہو جاتی ہے۔ بات چیت شروع ہوتی ہے، وہ اسے بتاتی ہے کہ وہ انڈیا جا رہی ہے۔ ٹریوس اگلے سین میں اپنے کمرے میں بیٹھ کے نیوز پیپر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اسے ایک ایویڈنس دکھتا ہے، اس میں بھی لیبر سبجیکٹ ایویڈنس کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپریشن 2 ویکس ہوتا ہے۔ اسٹاف کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ اس کی پے جو اس میں مینشن کی جاتی ہے $1000 پر ڈے ہے۔ اس انٹرویو کے لیے جاتا ہے اور اس کے پاس ایک آدمی آ کر بیٹھ جاتا ہے، جس کا نام پیرس ہوتا ہے۔ اس آدمی کو دیکھ کر اسمارٹ مین کہتا ہے اور اسمارٹ مین ٹریوس کو دیکھ کر کہتا ہے کہ ہم لوگ اینجلز ہیں۔ تھوڑی دیر بعد پریمیسٹ آدمی کینڈیڈیٹس کے ساتھ ایک میٹنگ ارینج کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ ہم جو کرنے جا رہے ہیں وہ بیہیویئرل ایکسپیریمنٹ ہے۔ اس کے لیے ہمیں شور سین اور کنٹیسٹ کو ایکٹیو کرنا پڑے گا۔ بعد وہ ان کو بتانا چاہتا تھا کہ یہ آپ کو چیزیں ایکسپیریمنٹ انوائرمنٹ کے لیے جائیں گی، یہ ایکچوئل ایکسپیریمنٹ ہوگا۔ اس کے بعد کچھ سبجیکٹ کو محروم رکھا جائے گا۔ اس کے بعد وہ سب کو کہتا ہے چلیں ٹیسٹ لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ دوسرے آدمیوں کو بھی ڈیفرنٹ کوسچن سے کوئز کیا جاتا ہے۔ کیلس کے سامنے وائلس کا ورڈ لیا جاتا ہے اور وہ نو کہتا ہے۔ اس کے بعد لیجن کا نام لیا جاتا ہے تو وہ نو کہتا ہے۔ اس کے بعد سینٹرز کہتا ہے کہ یہ ایک بروچ ایریا ہے۔ اسی طرح ٹریوس اور بیرس سے کچھ کوسچن اور بھی پوچھے جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ٹریوس کو ایک روم میں بٹھا دیا جاتا ہے، پر ایک بہت بڑی اسکرین ہوتی ہے جس پر وائلس کے بہت سارے سین دکھائی دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ٹریوس اپنے دوست کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد واپس اسی جگہ پر دوبارہ چلا جاتا ہے۔ وہاں وہ بیرس کو بھی دیکھتا ہے اور بیرس اسے کہتا ہے کہ مجھے تمہیں دوبارہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے۔ سب سے زیادہ لوگ جاب لیس ہوتے ہیں اور پریشانی کا شکار ہوتے ہیں، اس چیز کو مانتے ہیں۔ اس کے بعد سائنٹسٹ دوبارہ پیچ دیتے ہیں۔ اس کے بعد بتاتا ہے کہ آنے والے ویکس میں آپ کے لیے 2 تجربات ہیں۔ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ میں آپ میں سے کچھ لوگوں کو سول ایڈس لے لوں گا۔ اگر آپ ابھی بھی چھوڑنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس یہ آخری چانس ہے۔ پورا اسٹاف ایک دوسرے کی طرف دیکھتا ہے اور ہاں میں سر ہلاتے ہیں۔ اس کے بعد لیڈر گڈ کہتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ آپ کی سیفٹی آپ کے لیے کلیئرٹی ہوگی۔ اگر آپ کی طرف سے کوئی وائلس ہوا تو ایکسپیریمنٹ فوری ٹرمینیٹ کر دیا جائے گا۔ پھر لیڈر سب کا نام بولتا ہے اور نام سننے والا پیسنجر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایک الگ گروپ بن جاتا ہے اور جبکہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح آئٹرس سب کو گڈ لک جنٹل مین کہہ کر چلا جاتا ہے۔ جس کی ٹیم کو انسٹرکشن دی جاتی ہے، کیونکہ بیرس کی ٹیم گارڈ ٹیم ہوتی ہے اور ٹریوس کی ٹیم بزنس ٹیم ہوتی ہے۔ بیرس کی ٹیم کو یہ کہا جاتا ہے کہ ان انفارمیشن کے لیے کچھ کوسچن ایکروس ہیں۔ کچھ بزنس ایکسکیوز بتائے جاتے ہیں، جیسے کہ بزنس کو ڈیفینیٹن ایریا میں رہنے کی اجازت ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ان کو 3 وقت کا کھانا بھی ملے گا۔ کھانے کے بعد ان کو اپنی پلیٹس کو صاف کرنا ہوگا۔ 30 منٹ کی ان کی پریپریشن ٹائم ہوگی جس میں وہ اپنی ریگولیشن کر لیں گے۔ اور ساتھ میں کچھ رولز بھی بتائے جاتے ہیں، ساتھ میں جو رول توڑے گا اسے پنشمنٹ کیا جائے گا۔ پھر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ ایکسپیریمنٹ کسی انڈیویڈ سے ریلیٹیو نہیں ہے۔ اگر کسی ایک نے بھی رول توڑا تو یہ سب پر لاگو ہوگا۔ اگر 30 منٹ کے اندر ڈسپلن ایکشن نہیں لیا گیا تو اسٹاف میں سے جو کہ گروپ ممبر ہیں فوری ریڈ لائٹ آن ہو جائے گی۔ ایکسپیریمنٹ کو ختم کر دیا جائے گا۔ سائنٹسٹ کہتا ہے کہ اب میں تمہیں 2 ویکس کے بعد ملوں گا۔ پھر بیرس کے گروپ میں سے ایک آدمی ان سب کو کہتا ہے کہ اپنے کپڑے اپنے کلک کے نمبر کے مطابق پہن لیں۔ جو بھی سیلف اسائنمنٹ دی گئی ہیں وہ ان کو سب کو کلوز کر دی جائیں گی۔ سب اپنے اپنے سالز میں موو کرتے ہیں۔ وہاں کیمراز بھی لگے ہوتے ہیں جس کو ٹریوس دیکھتا ہے۔ اس کے جو پارٹنر ہوتے ہیں وہ بیلسی اور میسنی ہوتے ہیں جو کہ اس کے پرسنل ایکٹیو ہوتے ہیں۔ بعد اگلے سین میں باسکٹ بال کھیلنے کا ٹائم آ جاتا ہے۔ بزنس باسکٹ بال کھیل رہے ہوتے ہیں جبکہ ایک بزنس بال گارڈ کو مار دیتا ہے۔ ہال سے لگنے پر اس کے ہال سے خون بہنے لگ جاتا ہے۔
گارڈ کوئی بھی رول کے مطابق ایکشن نہیں دکھا سکتا، کہتا ہے کہ 30 منٹ میں ڈسپلن ایکشن لے سکتے ہیں۔ ان کے فالو سے بات کرتا ہے لیکن وہ نہیں لیتے۔ گارڈز کا ایک ممبر جس نے اس گارڈ کو زخمی کیا ہوتا ہے سینٹرل پوشن نکالنے کو کہتا ہے، اس لیے اس کو بھی یہی بولا جاتا ہے کیونکہ وہ ان کی سزا ہوتی ہے۔ 10 پش اپ لیتے ہیں۔ گارڈز کے روم میں بھی یہی کیمراز لگے ہوتے ہیں جبکہ تمام ایکٹیویٹیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سب وزنس کو گارڈ کھانا سرو کرتے ہیں کیونکہ یہ نیکسٹ ڈے ہوتا ہے، یعنی کہ دوسرا دن۔ سب وزنس کو ایک چیز پسند نہیں آتی لیکن رول کے مطابق سب پلیٹس کو صاف کرنا ہے۔ ٹریوس کچھ اپنے بزنس کے ساتھ اپنے پلیٹ صاف نہیں کرتا۔ وہ گارڈ کو فورس کرتا ہے اور اپنی پلیٹ کو گارڈ کے سامنے الٹ دیتا ہے۔ کہتا ہے کہ یہ دیکھو میں نے پلیٹس کو صاف کر دیا۔ ساتھ کا ایڈیٹر انہیں آواز لگاتا ہے کہ انہیں اور پش اپ کرنے ہوں گے۔ ایک کھانے والی چیز اٹھا کر اس کے منہ پر مار دیتا ہے۔ اسے کہتا ہے کہ یہ لو میں نے کر دیا پش۔ جب ایک بزنس اس گارڈ کے اوپر کھانا پھینکتا ہے تو سبھی بزنس اس گارڈ پر کھانا پھینکنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے گارڈ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور پھر یہ بزنس خوش ہو کر کہتے ہیں کہ یہ ہمارا گھر ہے۔ سین میں سارے گارڈز آپس میں رول کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد بیرس ایک ٹریول کرتا ہے کہ ہمیں بزنس کو پنش کرنا ہوگا جو انہوں نے ایسا کیا۔ یہ کہہ کر وہ ایک بزنس کے ایک فائر اسٹیشن میں ایکسپائر پیشنٹ کر دیتا ہے۔ اس کو بیرس ایک ہینڈ شپ کے ساتھ ایک اسٹور میں لاک کر دیتا ہے کہ اس نے ٹریوس سے بدلہ لینا ہوتا ہے۔ اس کے بولنے پہ اسے بیرس شٹ اپ بولتا ہے، اونچی آواز میں کہتا ہے کہ ایسا کوئی انسیڈنٹ پھر دوبارہ نہیں ہونا چاہیے، اور پھر زور سے آواز لگاتا ہے اور سب کو کہتا ہے کہ سب سمجھ گئے ہیں۔ پھر سب اپنا سر ہلا کر جواب دیتے ہیں۔ بیرس مرر کو سامنے چاہتا ہے اور اپنے آپ کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ دوسری طرف ٹریوس پریشان اور غصے کی حالت میں ہوتا ہے۔ بریزز کی آواز آتی ہے جو بریزز کا میٹ ہوتا ہے، کہتا ہے کہ میرا بلڈ پریشر لو ہو گیا ہے۔ جب وہ گارڈز کو بتاتا ہے تو گارڈز اس کو چپ رہنے کا کہتے ہیں۔ کے تیسرے دن بیرس سے کمپلیٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں 11 دن رہ گئے ہیں، ہمیں ایسا کمیونیکیٹ کرنا چاہیے، خوشی خوشی رہنا چاہیے کہ ہم خوشی خوشی اپنے گھر جا سکیں۔ کہتا ہے بریزر نمبر 61 کہاں ہے؟ اندر دوسرے گارڈ کے ساتھ جب جاتا ہے تو دیکھتا ہے وہ بزنس بیمار ہوتا ہے، اس کا نام بینجی ہوتا ہے، وہ بیڈ پہ لیٹا ہوتا ہے۔ بیرس اسے اٹھنے کا کہتا ہے لیکن اس کی حمایت کرتا ہے، اس کی بیماری کا بتاتا ہے، لیکن گارڈ یہ بات نہیں سمجھتے اور کہتے ہیں رول ہوتا ہے۔ کہتا ہے اگر ایسا کچھ ہوا تو ایکسپیریمنٹ ٹرمل ہو جائے گا، ایک دوسرے کو کچھ کیا تو۔ پھر گارڈ آواز لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ سب اپنے سینس میں واپس چلے جائیں۔ بند کر دیا جاتا ہے۔ اب ٹریوس بہت پریشانی کی حالت میں سب کے سب لاک توڑتا ہے اور پوری اس کو امیجن کرنے لگتا ہے، اپنے پرسنل میٹ کے ساتھ بات کرتا ہے۔ دوسری طرف گارڈ بھی بات کر رہے ہوتے ہیں، اگر کوئی ہرٹ ہوا تو ایکسپیریمنٹ ابورٹ ہو جائے گا، پے بھی نہیں کیا جائے گا، اس لیے دوسرے طریقے سے اسے سولو کیا جائے۔ اس کے بعد ٹریوس بیرس کو بدلہ لینے کے لیے اسے رات کے وقت سیل سے اس کو نکلوا دیتا ہے، ایک جگہ جا کر کرسی سے بندھوا دیتا ہے، پھر اس کے بعد شیونگ مشین سے اس کے ہیڈ کی شیونگ کر دیتا ہے، اسے بدلہ لیتا ہے، پھر اس کی کرسی کو زور سے ہیٹ کرتا ہے جس سے بیرس دور جا کے گر جاتا ہے۔ اس کو بہت زیادہ انسلٹ کیا جاتا ہے۔ اس کو جب ہوش آتا ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، لیکن وہ خاموش رہتا ہے۔ بینجی جو بیمار تھا اسے ٹریٹ نہیں کیا جاتا، نہ ہی اس کو کچھ کھانے کے لیے دیا جاتا ہے۔ ٹریوس چپکے سے اس کے بیڈ کو اسٹریٹ کرتا ہے، اس کے پاس کھانا لے جا کر اس کو کھانے کے لیے دیتا ہے۔ رات میں ایک ممبر جو کار میں انٹرسٹڈ ہوا دکھتا ہے، کار میں وہ ٹریوس کی مدد کے لیے آتا ہے۔ ٹریوس اس سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ وہ بینجامن کے لیے ایک میڈیسن اور ایک انجیکشن لا دے، اگر اس کو چاہیے تو وہ پیسے بھی دے دے گا۔ گارڈ پیسے لینے سے انکار کر دیتا ہے اور چپکے سے جاتا ہے، اس روم میں جاتا ہے جہاں سب میڈیسن پڑے ہوتے ہیں۔ وہاں جا کر وہ ٹریوس کی بتائی ہوئی انجیکشن اور انسولین ڈھونڈتا ہے، لے کر نکلتا ہے، جبکہ دوسری طرف بیرس ابھی کیمرہ کے تھرو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جلدی سے اس گارڈ کی طرف پہنچ جاتا ہے جو ٹریوس کی مدد کر رہا ہوتا ہے، ڈرا دھمکا کر پوچھ لیتا ہے کہ ایسے مجبور کرنے پر اس نے کس نے بولا۔ وہ اسے سب کچھ بتا دیتا ہے۔ اسی طرح بیرس انسولین اور انجیکشن لے کر وہاں پر خود جاتا ہے، بینجی کے بستر پر رکھ دیتا ہے اور ٹریوس کو گھور کر دیکھتا ہے۔ سین میں ٹریول کو بیرس لیڈر کے پاس لایا جاتا ہے اور اسے چیٹنگ کرنے کے لیے ٹوائلٹ صاف کرنے کا کہا جاتا ہے۔ ٹریوس نہیں مانتا اور اسے مجبور کیا جاتا ہے، وہ کہے کہ آئی ایم اے پرسنر۔ ٹریوس اس کی بات نہیں مانتا اور باہر میں جاؤ بولتا ہے۔ اس سزا میں توڑ میں اس کا منہ ٹوائلٹ میں ڈال دیا جاتا ہے، اوپر سے پانی چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن ٹریوس یہ سب کچھ سہنے کے بعد بھی بیرس کو کہتا ہے کہ تم باہر میں جاؤ۔ آخر میں ٹریوس ہار مان جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آئی ایم اے پرسنر۔
تصویر میں ٹریوس کو روتے ہوئے دکھایا جاتا ہے اور وہ بہت بے بسی کی حالت میں ہوتا ہے۔ کیمرے میں ہر چیز کیپچر کی جاتی ہے۔ دوسری طرف بیرس اس گارڈ کو اٹھاتا ہے۔ اس نے ٹریوس کی مدد کرنے کی کوشش کی ہوتی ہے۔ دوسرے کمرے میں جا کر گارڈ سے وائرلیس کرواتا ہے۔ 5ویں دن جب اس گارڈ کو بریزز کے سامنے لایا جاتا ہے تو اس کے منہ پر ایک کپڑا ہوتا ہے۔ اس کپڑے کو ہٹایا جاتا ہے تو اس کے منہ سے بہت خون نکل رہا ہوتا ہے۔ زخمی ہوتا ہے۔ بیرس جس کو نمبر 76 کا نام دیتا ہے۔ ٹریوس سب کچھ سن رہا ہوتا ہے، اپنی شرٹ اٹھا کر غصے سے زمین پر پھینک دیتا ہے اور اس طرح ٹریوس کو سب دیکھا دیکھی سارے بریزز اپنی شرٹ زمین پر نیچے پھینک دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ٹریوس آگے جاتا ہے اور کیمرہ اس کی طرف دیکھتا ہے اور نیچے گر جاتا ہے۔ اس کو وائبریٹ کرتا ہے اور ویلیٹیلیٹی دکھاتا ہے کہ بینجی ان سب کو نہ برداشت کرتے ہوئے بیرس کو ہٹ کر دیتا ہے۔ بعد بیرس بینجی کو بہت زور سے مارتا ہے اور بینجی زمین پر تڑپنے لگتا ہے۔ اب بینجی زمین پر گرا ہوا موشن لیس ہوتا ہے۔ ٹریوس کو ایک آئسولیٹڈ ایرن روم میں بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کے اندر بھی ایک کیمرہ لگا ہوتا ہے۔ گارڈز بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں لیکن بیرس ایک اپنی بروٹیلی دکھاتا رہتا ہے۔ کہتا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ دن بھی ٹریوس اس آئرن باکس میں کیمرہ کی طرف دیکھ کر ہنستا رہتا ہے۔ وہ یہ دکھاتا رہتا ہے کہ اسے کچھ نہیں ہوا۔ وہ ہمت نہیں ہارتا۔ آخر میں وہ اس بریسلیٹ کی وجہ سے اس آئرن باکس سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ باہر نکل کر وہ اپنے بزنس کو بھی آزاد کرواتا ہے۔ بھی حملہ کرنے کی کوشش جاری رکھتے ہیں۔ بزنس ٹریوس کو آ کر آئرن اسٹرپ پکڑواتا ہے تاکہ وہ اس سے دوسرے گارڈ پر حملہ کر سکے۔ ٹریوس کو دیکھ کر گارڈ پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ تمام بزنس آزاد ہو چکے ہیں۔ ان میں سے ایک گارڈ کہتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے جبکہ بیرس ایک نائف اٹھا کے کہتا ہے کہ ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ سارے بزنس اس کلاسٹ روم کو ویٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دروازہ کھل جاتا ہے۔ سارے گارڈ اپنی جان بچا کر بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ بیرس ان کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے۔ بزنس ان سب کے پیچھے پاگلوں کی طرح بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ان کی جان لے لیں گے اور گارڈ سے شٹر اوپن نہیں ہو رہا ہوتا کہ وہ باہر نکل سکیں۔ اتنی دیر میں بزنس وہاں اسولٹ کر دیتے ہیں۔ بیرس ٹریوس کو نائف مارتا ہے جس سے ٹریوس نائف کو ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے۔ بیرس خوف سے نائف کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے بعد ٹریوس بیرس کو بہت بری طریقے سے مارتا ہے۔ دوسرے بزنس دوسرے گارڈ کو مار رہے ہوتے ہیں۔ اتنی دیر میں ریڈ لائٹ جل جاتی ہے جس کا مطلب ہے رولز کے مطابق پروجیکٹ اوور ہو چکا ہے۔ مین کا دروازہ کھل جاتا ہے اور باہر کا سامنے نظر آ جاتا ہے۔ بہت دن بعد پرندوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، روشنی دیتی ہے۔ سب زخمی حالت میں آہستہ آہستہ باہر آتے ہیں۔ زمین کی پرچھائی میں زخمی حالت میں باہر جاتے ہیں۔ پھر وہی باس آتی ہے جس نے انہیں یہاں پر ڈراپ کیا ہوتا ہے۔ اب اس میں بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی ڈریسز کو بھی ویئر کر لیتے ہیں۔ بس میں بیٹھا ہوا بیرس اپنا چیک ہاتھ میں لیے ہوتا ہے جو $14,000 کا ہوتا ہے۔ بیرس پریشان ہوتا ہے اور ٹریوس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب سب کو پے کر دیا جاتا ہے جو ایکسپیریمنٹ کے پارٹیسپینٹ رہے ہوتے ہیں۔ انڈیا میں بھی نیوز آ جاتی ہے اور ٹیسٹ ہو جاتا ہے کہ سائیکولوجی ٹیسٹ بیہیویئر اسٹینٹنگ فائر ہو گئے ہیں۔ اب ٹریوس ہندوستان چلا جاتا ہے۔ ایک لے کے سیٹ میں بیٹھ کر ایک عورت کو دیکھ رہا ہوتا ہے جو کہ پانی سے اپنے بچے کا منہ صاف کرتی ہے۔ دیر بعد ٹریوس کی دوست بھی آ جاتی ہے۔ وہ سکون سے مسکراتے ہیں اور مل جاتے ہیں۔